بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہماری اس عارضی دنیا میں ہمارے ارد گرد کئی ایسے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہوا ہوتا ہے، لیکن ایسے لوگوں میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ جن کے پاس مال و اسباب کی ایک کثیر تعداد نظر آتی ہے، جبکہ دوسرے وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و اسباب تو پہلے کم دیا ہوتا ہے، لیکن بعد میں اس مال میں اتنی برکت ہو جاتی ہے کہ مال و اسباب کی تعداد وہاں بھی کافی نظر آتی ہے۔ اب دیکھنے اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مال کا کثیر ہونا صحیح ہے یا کم مال میں برکت کا ہو جانا صحیح ہے، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے جو بھی مانگنا ہو وہ کثیر مانگنا چاہیے یا برکت مانگنا چاہیے۔ ہماری آج کی اس ویڈیو میں آپ اسی چیز کو ملاحظہ فرمائیں گے۔ تو ناظرین، انسانوں کی جن دو اقسام کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، انہیں سن کر آپ کو لفظ کثیر اور لفظ برکت کا مطلب یعنی ان کا معنی معلوم ہو گئے ہوں گے۔ اگر دنیا کی ہر آسائش آپ کے پاس موجود ہے، روپیہ پیسہ کی کوئی کمی نہیں ہے، تو یہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ مال کثیر کہلائے گا، اور کسی مال میں قدرت کی طرف سے برکت ہو جائے اور اس میں اضافہ ہو جائے تو یہ برکت کہلائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد کہلائے گی۔ ناظرین، فی زمانہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جن کے پاس مال کی کثرت ہوتی ہے تو وہ اپنے اس مال اور بیوی بچوں میں اتنا محو ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، اور وہ مال، وہ بیوی بچے انہیں یاد الہی سے غافل کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ منافقون کی آیت نمبر 9 میں ذکر کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا تو وہی نقصان اٹھانے والا ہے۔ سامعین محترم، کثرت مال کے متعلق ترمذی کی ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت کعب بن مالک ہیں۔ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے جو بکریوں پر چھوڑ دیے جائیں تو وہ ان بکریوں کو اتنا خراب نہیں کریں گے جتنا مال اور عزت کی حرص انسان کے دین کو خراب کر دیتی ہے، یعنی مال و اسباب کی بے جا کثرت بھی انسان کو اپنے رب تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے۔ قرآن مکتب کے پیارے دوستو، آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کثرت اور برکت میں کیا اہم فرق ہے۔ مال کی کثرت دراصل انسان پر ایک آزمائش ہوتی ہے، جبکہ مال میں برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے۔ مال کی کثرت انسان کا نصیب ہوتی ہے، جبکہ مال میں برکت انسان کے لیے خوش نصیبی ہوتی ہے۔ مال کی کثرت سے انسان یہ سوچتا ہے اور اس کا ایک اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی ہر ضرورت پوری ہو گئی، جبکہ برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی ہوتی ہے کہ ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ دوستو، انسان کو مال کے کثرت کی اگر خواہش ہو تو وہ اس کو بے سکون کر دیتی ہے، جبکہ برکت کی خواہش سے انسان کے اندر صبر اور قناعت پیدا ہو جاتا ہے۔ مال کی کثرت اکثر انسان کو ناشکرا کر دیتی ہے، وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ سب اس کا حق تھا جو اسے ملا، جبکہ برکت سے انسان شکر گزار بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر سر بسجود ہوتا ہے۔ اور آخر میں سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ کثرت مال والے لوگ بروز محشر حساب کتاب میں پھنس جائیں گے، جبکہ برکت والے لوگ اس سے محفوظ رہیں گے۔ دوستو، یہاں پہ یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ ہر وہ شخص جس کے پاس مال کثیر ہو لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار ہو، نیک دل انسان ہو، اطاعات اور عبادات کے اندر اس کا دل لگتا ہو، ایسا انسان اللہ تعالیٰ کے
قریب ہوگا، اس کا مال اس کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا اگر وہ اپنے مال کا حق ادا کرتا رہا ہوگا۔ اور مال کا حق کیا ہے؟ یعنی اس کی زکوٰۃ ادا کرنا۔ اور اگر کوئی انسان مال کے اندر مست ہو کے اس کا حق ادا نہ کر سکا، یعنی زکوٰۃ کو نہ ادا کرتا رہا ہوگا، تو یہ ساری وعیدیں اس انسان کے لیے ہیں۔ دوستو، فی زمانہ ہر شخص صرف دولت کے پیچھے بھاگتا ہوا اور اس کے حصول کی خاطر ہر ناممکن کو ممکن بنانے میں مصروف عمل نظر آتا ہے، اور یہ فطرت انسان کے اندر ایک بیماری کی صورت میں شروع سے ہی نظر آتی ہے۔ لیکن آپ انبیاء کرام علیہم السلام کا دور دیکھیں تو خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، جو دو جہاں کے سردار اور مالک تھے، صحابہ کرام علیہم الرضوان ہر وقت آخرت کی فکر میں رہتے تھے، اور جن کے پاس مال کی کثرت تھی وہ بھی اس کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھتے تھے۔ دوستو، مسند احمد ایک حدیث کی کتاب ہے جس کے اندر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث منقول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تھوڑا مال جو انسان کی ضروریات کو پورا کر دے وہ اس مال کثیر سے بہتر ہے جو انسان کو غفلت میں ڈال دے۔ مال کثیر کا ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، لیکن اللہ رب العزت کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہو کر جو اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے مال کثیر بھی نعمت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ لیکن آج کے اس دور میں مال کثیر والے لوگوں میں ایسا نظر نہیں آتا، بلکہ وہ مال کی کثرت سے اپنے رب سے ہی غافل ہو جاتے ہیں۔ لیکن پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں۔ الحمدللہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو مال کثیر ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نیک کاموں میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، مساجد اور مدارس کے اوپر، غرباء کے اوپر، یتیم بچوں کے اوپر اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ وہ لوگ بہت ہی زیادہ قابل عزت اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں، اور وہ لوگ سخی لوگ ہیں۔ میرے پیارے دوستو، یہ بات صحیح ہے کہ آج کا دور سائنس کی ترقی کا دور ہے، اور انسان کے لیے مال و دولت حاصل کرنے کے نت نئے طور طریقے ایجاد ہو گئے ہیں۔ ملوں اور فیکٹریوں کی بڑھتی ہوئی تعداد نے لوگوں کے لیے روزی کمانے کے دروازے بے شمار کھول دیے ہیں، اور نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ جو کل ٹوٹے پھوٹے اور چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا آج عالیشان مکان میں رہائش پذیر ہے۔ جس کے پاس سائیکل تھی اس کے پاس موٹر سائیکل، اور موٹر سائیکل والے کا پاس کار آ گئی ہے۔ سڑکوں پر رینگتی ہوئی لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی گاڑیاں اس طرح نظر آتی ہیں جیسے کسی درخت پر رینگتی ہوئی چونٹیاں۔ لوگوں کے پاس مال و دولت میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی ہر انسان پریشان ہے، قلبی سکون کسی کو حاصل نہیں۔ قرآن مکتب کے پیارے دوستو، کوئی شخص کام میں برکت نہ ہونے کا گلہ کرتا ہوا نظر آتا ہے، تو کوئی گھریلو ناچاکیوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی ناجائز مقدموں میں الجھا ہوا ہے، تو کوئی کئی بیماریوں میں مبتلا نظر آتا ہے، تو کوئی بیوی بچوں کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان نظر آتا ہے۔ لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ سائنس کے اس ترقی یافتہ دور میں جب ہر آسائش اور ہر مشکل کا حل موجود ہے، تو خودکشی اور قتل و غارت کے واقعات اتنے عام کیوں ہیں؟ میرے پیارے دوستو، دراصل لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ سب کچھ وہ پیسوں سے حاصل کر لیں گے، یہاں تک کہ سکون بھی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ کسی نے کیا خوب اور سچ کہا ہے کہ دنیا کا سب سے دولت مند انسان بھی چاہے تو اپنی دولت کے عوض سکون نہیں خرید سکتا۔ اگر ایسا ہوتا اور مال کی کثرت سے اگر سکون ملتا تو قارون دنیا کا سب سے پرسکون انسان ہوتا۔ حکومت اور عہدوں سے اگر سکون ملتا تو فرعون دنیا کا سب سے پرسکون انسان گزرتا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ دولت اور عہدوں کے باوجود پریشان حال رہے
اور پریشانی کے ساتھ ہی عبرتناک موت کے ذریعے دنیا سے چل بسے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان دولت اور جائیداد کے ذریعے عالیشان اور اونچی بلڈنگیں بنا سکتا ہے مگر سکون نہیں خرید سکتا۔ میرے پیارے دوستو، اسی لیے کہا گیا ہے کہ مال کی کثرت کی دعا نہ کریں، مال میں برکت کی دعا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی اور منشا کے مطابق جسے چاہے اسے کم یا زیادہ عطا کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے تو کم آمدنی میں بھی برکتوں کے خزانے کھول دیتا ہے اور ہر طرح سے آرام و راحت میسر کرتا ہے، اور جب چاہتا ہے تو مال و دولت کے باوجود مختلف مصائب اور پریشانیوں میں مبتلا رکھتا ہے، اور ہزار کمائی کے باوجود گھر میں برکت کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے برکت کے نازل ہونے کا ایک ضابطہ بیان کیا ہے۔ پارہ نمبر 9 سورۃ الاعراف آیت نمبر 96، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکت کے دروازے کھول دیتے۔ اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ برکتیں بھی وہاں نازل ہوتی ہیں جہاں انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے، اس پر ایمان لاتے ہوئے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں گے۔ ویسے بھی جب انسان کسی اچھے کام کی سچی نیت کرتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کرنے کی خواہش کرتا ہے تو اس میں رب تعالیٰ برکت عطا فرما دیتا ہے اور خوب عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، برکت ہونے کے حوالے سے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کی خدمت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کثیر تعداد میں پیش آنے والے واقعات میں سے ایک واقعہ ذکر کر رہا ہوں۔ آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا سے لوگوں کے مال میں کس طرح برکت عطا فرمائی۔ حضرت ام اوس رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ گھی صاف کر کے ایک برتن میں ڈالا، پھر اسے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ کے طور پر بھجوایا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم از راہ محبت و شفقت اس پرخلوص ہدیے کو قبول فرما لیا اور ڈبے میں موجود گھی کو اپنے پاس رکھ لیا۔ حضرت ام اوس کے لیے برکت کی دعا فرمائی اور گھی کا برتن واپس بھجوا دیا۔ جب یہ برتن ان کے پاس پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی دعا کی وجہ سے گھی سے لبالباب بھرا ہوا تھا۔ حضرت ام اوس کو یہ گمان ہوا کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہدیہ قبول ہی نہیں فرمایا۔ پیارے دوستو، وہ بہت پریشان ہوئیں، فوراً بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئیں اور اپنا پرخلوص ہدیہ قبول نہ ہونے کے گمان میں زار و قطار رونے لگیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس خادمہ کی بے قراری اور پریشانی کو دیکھا تو حاضرین سے فرمایا کہ اس خاتون کو تسلی دو اور اصل واقعہ سے آگاہ کرو۔ حاضرین مجلس نے انہیں بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا ہدیہ قبول فرما لیا اور اس گھی کو دوسرے برتن میں انڈیل دیا، پھر تمہارے لیے برکت کی دعا کی گئی تھی جس کی وجہ سے تمہارے برتن کے کناروں پر بچا ہوا گھی معجزانہ طور پر اس قدر بڑھ گیا۔ جب وہ واقعہ سے آگاہ ہوئیں تو مطمئن ہو کر گھر واپس آ گئیں۔ میرے پیارے دوستو، حضرت موسیٰ بن عمران کا بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اس گھی میں اتنی برکت ڈال دی کہ حضرت ام اوس رضی اللہ تعالی عنہا اس برتن میں سے نہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بقیہ زندگی استعمال کرتی رہیں بلکہ خلفائے راشدین اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہم کے زمانے تک وہ گھی استعمال کرتی رہیں۔ دوستو، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی ہمیشہ اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے برکت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی روزیوں میں برکت عطا فرمائے اور اپنی یاد سے ہمیں کبھی بھی غافل نہ کرے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس کو آگے بھی شیئر کر دیں، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس کو سبسکرائب کر لیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔